سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ وہ یہ ہے کہ بہت سارے باپ، بہت ساری مائیں اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کی بچیوں کی عمر بڑھ رہی ہے اور کوئی اچھا رشتہ نہیں آتا۔ بچی کے رشتے کو لے کر اب تو شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جہاں پر پریشانی نہ ہو اور ماں باپ فکر مند نہ ہو۔ تو میں اس کا علاج سب سے پہلے آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے جس لڑکے یا لڑکی کی شادی نہیں ہوتی اس کے لیے انہیں کون سا عمل کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غیب سے بہتر رشتہ بچے یا بچی کے لیے عطا فرمائے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب جو کوئی شخص اس آیے کریمہ کو، یہ آیے کریمہ سورۃ الزاریات کی ہے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، جو شخص اس آیے کریمہ کو، یعنی باپ ہے یا ماں ہے یا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، ماں باپ اگر بچے بچی کے لیے پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن لڑکا یا لڑکی خود کے لیے پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور یہ آیے کریمہ کو 21 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے صدقے میں اس کے لیے بہترین جوڑے کا اہتمام فرما دے گا۔ ایک اور عمل ہے اچھے رشتے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ 10 مرتبہ لڑکی یا لڑکا جو بھی اپنے لیے اچھے رشتے کا طلبگار ہے اسے چاہیے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ اخلاص اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے، اپنے ہاتھ پر دم کرے اور پانی گلاس میں لے کر پانی پر دم کرے، اپنے چہرے پر ہاتھ بھی پھیرے اور وہ پانی کو تھوڑا سا ہاتھ میں لے کر کے اپنے چہرے پر لگا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل غیب سے اس کے لیے بہتر رشتے کا اہتمام فرما دے گا۔ الرحمن الرحیم، رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے معاملات ہمارے درپیش ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی مکان لینا ہے، کبھی کوئی چیز کرنی ہے، یا کبھی فیصلہ کرنا ہے، تو ہمیں تشویش ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں جس سے ہمارا فیصلہ حق ہو اور ہمیں آگے چل کر کے تکلیف نہ ہو۔ قربان میرے رب کی عظمت پر اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، ہمیں ہر چیز کی تعلیم عطا فرمائی۔ افسوس کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں، ہمیں جادوگروں پر اور ساتھ ہی ساتھ نجومیوں پر اور بہت ساروں پر ہمیں اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ اس نے کہہ دیا نا، بالکل بات صحیح ہے، لیکن قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود آقائے کریم محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوئے بھی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کے ذریعے حق فیصلے کی طرف بڑھتے تھے جس کی وجہ سے اللہ عز و جل انہیں حق فیصلے کی توفیق عطا فرماتا تھا۔ کیا ہمارے لیے ضروری نہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن دعا کے بارے میں فرمایا ہو اور جو دعا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برحق فیصلے کے لیے کی ہو، کیا ہم وہ دعا نہیں یاد کر سکتے؟ کیا اس دعا کو ہم نہیں پڑھ سکتے؟ ہمیں بھی زندگی میں بہت سارے معاملات پیش آتے ہیں، کبھی بچی کے رشتے کا مسئلہ، کبھی اور مسئلہ، کبھی اور مسئلہ، کبھی اور مسئلہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں تاکہ برحق فیصلے کے سلسلے میں ہم یہ دعا کر سکیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنگ درپیش ہوتی تو اس موقع پر بالخصوص یہ دعا کرتے، یعنی جنگ کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس موقع پر اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کرتے تاکہ برحق فیصلہ اللہ عز و جل انہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس دعا کا ترجمہ بھی سماعت فرمائیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کون سی ہے؟ رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 112 ہے۔ ترجمہ ہے، اے میرے رب حق فیصلہ فرما دے، اور ہمارے رب رحمان ہی کی مدد درکار ہے ان باتوں پر جو تم بتاتے ہو۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس دعا کو بھی یاد کر لیں، اور جب کبھی کوئی فیصلہ کرنا ہو اور آپ چاہیں کہ برحق فیصلے کی اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے تو اس دعا کو پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ العظیم اللہ تعالیٰ دعا کو پڑھ لیجئے گا کی توفیق انشاءاللہ العظیم اللہ تعالیٰ صحیح فیصلے کی توفیق اور سوچ اور فکر اور صلاحیت انشاءاللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہمیں ان دعاؤں کو یاد کرنے کی اور اس کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔